بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اکرام الحق, سبجیکٹ اسپیشلسٹ. ڈیئر ویور, جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کل ایف ایس سی کے ایگزام ان پروگریس ہیں. ایف ایس سی کے ایگزام سے فری ہونے کے بعد ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ اب ہم نے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آفٹر ڈوئنگ ایف ایس سی کا ایگزام دینے کے بعد ان کے ذہن میں جو گول ہے, جو ٹارگیٹ ہے کہ انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, تو اس کے لیے انہوں نے انٹری ٹیسٹ کے ایک پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ ہم انٹری ٹیسٹ کی پریپریشن کیسے کریں. سیلف پریپریشن کرنی چاہیے یا ہمیں کوئی اکیڈمی جوائن کرنی چاہیے. اگر وہ تو یہ ایک برننگ کویشچن ہے کہ ان کی کنفیوژن ہے کہ ہمیں کس قسم کی اکیڈمی جوائن کرنا چاہیے. تو ایک بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے, کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں یہ گول ہے, ان کے سامنے ایک مقصد ہے, انہوں نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, ان کا فیوچر اس پہ بیس کرتا ہے. تو اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نثار صاحب, جو گورنمنٹ کالج مانسہرہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور ان کی ایک اسپیشل بات کہ پچھلے 15 سالوں سے وہ ہماری پاکستان لیول کی مختلف اکیڈمی کے ساتھ ایٹا NMDCAT کی تیاری کے سلسلے میں ڈفرینٹ اکیڈمی کے ساتھ منسلک ہیں. تو میں سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور بغیر کسی تمہید کے میں اس طرف آؤں گا کہ آپ بھی اس سلسلے میں مانسہرہ کے اندر آپ کا ایک سیٹ اپ ہے اور کافی آلموسٹ 10-12 سالوں سے آپ انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروا رہے ہیں. تو سر آپ اپنی اکیڈمی کا اپنا تعارف کروائیں گا, آپ کی اکیڈمی کا نام کیا ہے اور کدھر ہے, پھر اس کے بعد ہم اس کے مختلف فیچرز پہ اور اس کے پروگرام سے بات کریں گے. اکرام الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ. ڈیئر ویورس, اسٹوڈنٹ اینڈ ٹیچرس, میری اکیڈمی کا نام نائس کوچنگ اکیڈمی یعنی NCA ہے, جو 2012 میں ہم نے اسٹیبلش کی, اور الحمدللہ اپنی اسٹیبلشمنٹ سے لے کر ابھی تک مسلسل ہر سال اس پہ ایٹا NMDCAT کی پریپریشن ہم کروا رہے ہیں. اور کرنٹلی یہ جو اکیڈمی ہے یہ رائٹ کالج مانسہرہ بیدرا روڈ پہ موجود ہے. جی ناظرین, آپ کو سر نے بتایا کہ اکیڈمی NCA کے نام سے جو 2012 سے اسٹیبلش ہوئی تھی, اس کے بعد یہ ہر سال ان سے تیاری کر کے اس وقت پاکستان کے مختلف کونے میں لوگ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. تو سر یہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ایرا آف کمپٹیشن, تو آپ کیسے آپ اپنے ہمارے ناظرین کو, ہمارے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ آپ کی اکیڈمی باقی اکیڈمیز میں, مانسہرہ میں باقی اکیڈمیز ہیں, اسٹوڈنٹس ایبٹ آباد جاتے ہیں, تو آپ کی اکیڈمی کی کیا اسپیشلٹی ہے, آپ دوسری اکیڈمی سے کیسے اپنی اکیڈمی کو ممتاز سمجھتے ہیں؟ اکرام صاحب, بہت ہی اچھا آپ کا کویشچن ہے, چونکہ آج کل ہر کوئی اپنے آپ کو ایٹا NMDCAT ایکسپرٹ سمجھتا ہے. حالانکہ جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ مجھ سے بھی پہلے سیٹ اپ میں ان ٹچ ہیں, ایبٹ آباد کے اندر آپ نے بڑی اچھی اکیڈمی میں پڑھایا ہے. ریئل معنوں میں ایٹا NMDCAT ٹیچنگ کوئی گپ شپ نہیں ہے. یعنی ہمارے اسٹوڈنٹ کو اکثر اس بارے میں جب صحیح انفارمیشن نہیں ہوتی تو وہ جب رانگ ڈیسیژن کر لیتے ہیں تو پھر ان کے سال ضائع ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ NCA میں کیا ایسی چیز ہے جو اس کو باقی اکیڈمیوں سے ممتاز بناتی ہے, سب سے پہلی بات جو NCA کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بہت ہی ایکسپیرینس لوگ ایڈ کر رہے ہیں, اور پھر اپنے سبجیکٹ کے, اس مانسہرہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ہزارہ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, KP کی بات ایون میں نہیں کر رہا ہوں, پاکستان لیول کے لوگ اپنے سبجیکٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ NCA کے ساتھ منسلک ہیں. اور NCA کی جو ٹیم ہے الحمدللہ وہ منیمم, یعنی اس میں اگر بات کروں تو 10 سے 15 سال منیمم ایکسپیرینس والے لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ NCA اکیڈمی پہ ایٹا NMDCAT پریپریشن سے پہلے ایک پراپر پلاننگ ہوتی ہے, ایک پلان بنایا جاتا ہے, پھر اس پلان کو پراپر ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے جو سابقہ اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس بات کے آئی وٹنس ہیں کہ NCA پہ آپ اسٹوڈنٹ کا جتنے بھی ٹیچر ہوتے ہیں وہ ایک سیکنڈ مطلب ضائع نہیں کرتے, ایک سیکنڈ کا خیال کرتے ہیں. اور یہ واحد اکیڈمی ہے, چونکہ میں مانسہرہ ایبٹ آباد کی مختلف اکیڈمیوں کے ساتھ کام کر چکا ہوں, یہ واحد اکیڈمی ہے جو کامہ تک بھی نہیں چھوڑتی, یعنی کمپلیٹ کورس کمپلیٹ کرواتی ہے, اور پھر پریکٹس ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان پریکٹس ٹیسٹ کی ڈسکشن ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے, تھوڑا سا میں اس بات کو ڈیٹیل میں بتانا چاہوں گا
ایٹا این ایم ڈی کیٹ، اس میں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. جب ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے تو اللہ نہ کرے اگر کسی بھی ایک فیکلٹی ممبر کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو جائے تو پھر بچوں کا ٹائم کور ہونا مشکل ہوتا ہے. تو این سی اے کی ایک اسپیشل بات یہ بھی ہے، یہاں پہ ہر سبجیکٹ کے 2-2 3-3 سپر ٹیچر موجود ہیں تاکہ بچوں کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو سکے. اگر کسی وجہ سے کسی فیکلٹی ممبر کا کوئی پرابلم ہو جاتا ہے تو بیک اپ کے طور پہ دوسرا فیکلٹی ممبر موجود ہے. اور الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ اس اکیڈمی پہ جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ سارے اس اکیڈمی کو اون کرتے ہیں. ہر بندہ اس اکیڈمی کو اپنی اکیڈمی سمجھتا ہے، ہر بچے کو اپنا بچہ سمجھتا ہے. تو میرے خیال میں یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو این سی اے کو باقی اکیڈمیوں سے ممتاز بناتی ہیں. اور آخر پہ میں ایک اور پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ این سی اے کی ایک اسپیشل بات یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہر بچے کو انڈیویجول اٹینشن ملتی ہے. بچوں کے ایم سی کیو پرابلم انڈیویجول لیول پہ سالو کیے جاتے ہیں. اور یہاں پہ جتنے بھی بچے جب اس کو جوائن کرتے ہیں تو جانے کے بعد وہ اپنے جونیئرس کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو لازمی اس کی طرف ریفر کرتے ہیں. نثار صاحب، آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اپنی اکیڈمی کے فیچرز، اس کی جو اسپیشلٹی ہے اس کے بارے میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتایا. سر، آپ نے این سی اے کی فیکلٹی کی بات کی کہ اس میں آپ کے پاس بڑے ایکسپرٹس، پرانے ٹیچرز ہیں، تو آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی فیکلٹی، اب جو فیکلٹی ممبرز ہیں ان کا انٹروڈکشن کروانا چاہیں گے؟ بالکل اکرام صاحب، اور الحمدللہ یہ میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ جس لیول کی فیکلٹی این سی اے پہ ہے، میں پاکستان لیول کی بات کر سکتا ہوں. ایکسپیرینس وائز، کوالیفیکیشن وائز، کمٹمنٹ وائز، ڈیڈیکیشن وائز بہت کم جگہوں پہ دیکھنے کو ملے گی. تھوڑا سا میں اسٹوڈنٹ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم سبجیکٹ وائز بات کریں تو فزکس کی بات کریں تو فزکس میں ملک شاہد اقبال صاحب جو ہمارے اکیڈمی کے کو ڈائریکٹر بھی ہیں، علی احمد صاحب اور پروفیسر سجاد صاحب، یہ 3 لوگ فزکس میں ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ سارے سینئر پروفیسرز ہیں. اسی طرح اگر کیمسٹری کی بات کروں تو کیمسٹری کو میں خود دیکھتا ہوں اور میرے ساتھ میرا اپنا تیار کردہ انتہائی کمیٹڈ اور ہارڈ ورکر اور ون آف دا امرجنگ بیسٹ کیمسٹری ٹیچر عثمان حبیب اور اسرار صاحب ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں بایولوجی میں تو بایولوجی میں بھی ہمارے پاس اس ایریا کے بیسٹ جو ٹیچر ہیں زاہد مقبول صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ پروفیسر حسان صاحب. اور انگلش کی اگر بات کریں تو اکرام الحق صاحب جن کا ورک کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور عنایت الرحمان صاحب یہ موجود ہیں ہمارے پاس. اور میتھمیٹکس کی اگر ہم بات کریں تو میرے خیال میں آج سے 15 سال 20 سال پہلے سے ابھی تک جس بندے نے بھی بی ایس سی ایم ایس سی کی ہو تو وہ ڈاکٹر کامران یوسف کا نام لازمی جانتے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ دوسرے جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ پروفیسر آصف صاحب جو ریسنٹلی کے پی پی ایس سے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ احتشام الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو اور ان فیکلٹی ممبرس کے علاوہ ہمارے پاس مینجمنٹ کی ایک علیحدہ سے ٹیم موجود ہے، کلاس انچارج ایک علیحدہ سے موجود ہیں جو ہر چیز کو پراپر طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. یعنی آپ کا جو ٹیچنگ فیکلٹی ہے وہ صرف ٹیچنگ کرتی ہے، باقی ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا، ٹیسٹ چیک کرنا، اس کے لیے پوری ایک علیحدہ سے ٹیم ہے. تو اس لیے میں تمام اسٹوڈنٹ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ کوئی بھی اکیڈمی جوائن کریں تو اس کے 2 آسپیکٹ آپ لازمی دیکھیں. ایک آسپیکٹ اس کی فیکلٹی دیکھیں اور دوسری آسپیکٹ اس کی فی اسٹرکچر دیکھیں. بالکل سر، ہمیں اکثر اس پہ آپ کے مختلف فیس بک پہ اس طرح کی پوسٹ ہوتی ہیں کہ جی ورلڈ بیسٹ اور سپر فیکلٹی، تو بالکل آپ نے جو نام لیے تو یہ بالکل کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. واقعی دس از ون آف دا بیسٹ فیکلٹی دیٹ اے اسٹوڈنٹ کین فائنڈ وی کین سے ان کے پی آر پاکستان. اس طرح کی فیکلٹی اور اتنے ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ اور اتنے ایکسپیرینس لوگ شاید ہی کسی دوسری اکیڈمی میں ہوں گے. تو سر اب آپ اپنی کلاسز، اس پراپر کلاسز کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں اور اس کی ڈیوریشن کتنی ہوگی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتا دیں پلیز. اکرام صاحب، انشاءاللہ 30 جون کو سیکنڈ ایئر کے پیپر ختم ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہم 2 جولائی سے یہ سیشن سٹارٹ کریں گے. اور یہ میڈیکل والے اسٹوڈنٹ کے لیے یہ سیشن 2 جولائی سے لے کر 5 ستمبر تک جائے گا. چونکہ این ایم ڈی کیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ 7 ستمبر سے 30 ستمبر کے درمیان ہے، تو انشاءاللہ 5 ستمبر تک یہ سیشن جائے گا. اور اس کی ٹائمنگ ہوگی 2 سے 7 تک، روزانہ 2 سے 7 تک اس کی ٹائمنگ ہوگی. اور سنڈے بھی اوپن ہوگا، سنڈے میں کلاسز بھی ہوتی ہیں اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس طریقے سے اس کو ترتیب دیں گے کہ اسٹوڈنٹ کا ویل اینڈ ٹائم کورس بھی کمپلیٹ ہو جائے، ان کی
बहुत अच्छी से MCQ पे प्रैक्टिस भी हो जाए और बहुत सारे वो प्रैक्टिस टेस्ट भी दे दें। तो ये हमारी इसके हवाले से टाइमिंग और ड्यूरेशन। सर आपने बताया कि NCA एकेडमी 2012 में इस्टेब्लिश हुई, उसका ऑलमोस्ट 10 years हैव पास्ट। तो इन गुज़िश्ता सालों में NCA की जो परफॉर्मेंस है, जो अचीवमेंट्स है, उसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को बताएं। इकराम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो NCA के जो रिज़ल्ट हैं वो KP की बेहतरीन एकेडमियों में से एक वाले रिज़ल्ट हैं। यानी अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट आता है लेट्स सपोज, तो उसमें से हमारे 10 से 15 स्टूडेंट हर साल मेडिकल कॉलेजेस में सिलेक्ट होते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो आलमोस्ट हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे स्टूडेंट टॉप 20 में होते हैं। लास्ट टाइम हमारे 3 स्टूडेंट टॉप 20 में थे। अगर मैं अपने कुछ नोटेबल स्टूडेंट की ज़िक्र करना चाहूँ तो पूरे KP के अंदर टॉप 10 के अंदर 2 मरतबा हमारे स्टूडेंट आ चुके हैं। और मानसेरा से जितने डॉक्टर और इंजीनियर इस एकेडमी से मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई दूसरा इसके करीब करीब भी सोच सकता है। तो यहाँ पे एक बात मैं और बताता चलूँ अपने स्टूडेंट को, तो याद रखिएगा यहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम आते हैं, लेकिन इस बात को आप जहन में रखना कि अगर एक एकेडमी की 50-60 ब्रांचेज होती हैं तो कभी भी मानसेरा में बेस्ट फैकल्टी मेंबर नहीं आएगा। बेस्ट फैकल्टी मेंबर लाहौर में रहेगा, पिंडी में रहेगा, इस्लामाबाद में रहेगा, सियालकोट में रहेगा या इवन एबटाबाद में रहेगा, तो मानसेरा नहीं आएगा। तो इसलिए आप ट्रायल करना आपका हक है। आप किसी भी एकेडमी को ज्वाइन करने से पहले वहाँ की फैकल्टी के बारे में मालूमात करें, वहाँ की प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में मालूमात करें और उनकी जो पब्लिक रेपुटेशन है उसके हवाले से आप मालूमात करके ज्वाइन करें। तो चूँकि प्रीवियस रिज़ल्ट उस एकेडमी को चलाने वाले, उस एकेडमी पे फैकल्टी मेंबर की जो पब्लिक रेपुटेशन होती है, और आप फीडबैक लेकर जब आप फ़ैसला करेंगे तो आपका फ़ैसला बिल्कुल ठीक होगा। बिल्कुल, आपने इंतहाई डिटेल के साथ बहुत सारे हमारे जो क्वेश्चंस थे, जो कन्फ्यूजन था, उनको दूर कर दिए। अब आखिर में आप हमारे स्टूडेंट्स को एक फ़ाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगे, जिससे पहले कि मैं अपने सेशन को कंक्लूड करूं, आपका आखिरी पैगाम हमारे स्टूडेंट्स के लिए? मैं स्टूडेंट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब आप ऑलरेडी बेस्ट एकेडमी आपके पास अवेलेबल है, जब ऑलरेडी आप इन सारे फैकल्टी मेंबर्स को जानते हैं, जब आप ऑलरेडी इन सारे फैकल्टी मेंबर की क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टी, कमिटमेंट, डेडिकेशन इसको जानते हैं, तो आप क्यों एक नई जगह पे अपने लिए ट्रायल करते हैं? क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम होता है और बाद दफ़ा आप इन ट्रायल के चक्करों में अपना काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं स्टूडेंट को ये लाजमी सजेस्ट करूँगा कि आप जो मर्ज़ी एकेडमी ज्वाइन करें, लेकिन आप एक ट्रायल NCA पे भी करें और इंशाअल्लाह किसी भी फील्ड के अंदर आपको वन ऑफ द बेस्ट ये एकेडमी मिलेगी। और यहाँ की जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और जहाँ की जो टीम है वो इंशाअल्लाह किसी दूसरी एकेडमी से, मतलब पीछे तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कई स्टेप्स आगे होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रजिस्ट्रेशन हमारी जारी है और पहले जो 50 स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने कुछ फ़ी भी थोड़ी सी कंसेशन फ़ी में रखी हुई है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएं और इंशाअल्लाह आपके साथ मेहनत में, एफ़र्ट में, कोशिश में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बाकी रिज़ल्ट तो अल्लाह पे होता है। तो मैं एंड पे इकराम साहब आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, मैंने स्टार्ट में बात की थी कि आज की इस डिस्कशन के बाद आपके लिए फ़ैसला करने में आसानी होगी। तो आज की इस डिस्कशन में निसार साहब ने जितनी डिटेल के साथ अपनी फ़ैकल्टी, अपने NCA का पास परफॉर्मेंस जिस तरह बात की, अब मेरे ख़्याल में आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब आप बिल्कुल बेफिक्र हो के फ़ैसला करें और NCA इज़ द बेस्ट चॉइस, उसको ज्वाइन करें। यू विल फील द डिफरेंस। इंशाअल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और निसार साहब को दी गई इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।